انسان کو اپنے اندر جھانکنا آ جائے تو اسے دوسروں کے احساسات بھی سمجھ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب لوگ راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ رابطے کم کر دیتے ہیں۔ دھوکہ کھانے کے بعد تقریباً ہر انسان پہ ایسا وقت ضرور آتا ہے جب اس میں بلا وجہ کی دوستیاں، زبردستی کے تعلقات اور غیر ضروری گفتگو کرنے کی چاہت ختم ہو جاتی ہے۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا پسند نہیں کیا۔ جس مقام پہ تم اللہ سے شکوہ کرتے ہو وہ مقام اصل میں صبر و شکر کا ہوتا ہے۔ وہ بلندی کس کام کی جس پہ انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح اکڑنا نہیں چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ اس رنگ برنگی دنیا میں خود کو اللہ کے رنگ میں ڈال لینا ہی اصل کامیابی ہے۔ اگر آپ کوشش کرنے سے ڈرتے ہیں تو پھر آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اپنی زندگی جیو، کیونکہ نہ تو لوگوں کے منہ بند ہوں گے نہ زبان۔ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں ختم ہو جاتی۔ خامیاں سب میں ہوتی ہیں مگر نظر دوسروں میں آتی ہیں۔ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تو خاموش ہو جانا بہتر ہے، کیونکہ بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ جب لوگ آپ کو سمجھ نہیں پاتے تو آپ کو غلط قرار دیتے ہیں۔ لوگوں کو حق بات بھی وہ پسند ہے جو ان کے حق میں بہتر ہو۔ رب کہتا ہے دوسروں کو تکلیف دے کر اپنی خوشی کی دعا مت کرنا، لیکن اگر کسی کو ایک پل کی خوشی بھی دیتے ہو تو تکلیف کی فکر مت کرنا۔ اللہ اپنے ان بندوں سے بہت محبت کرتا ہے جو کثرت سے استغفار کرتے ہیں۔ آئیے ہم بھی ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہو جائیں اور استغفار کریں۔ جب آپ بند دروازوں پہ راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں تب اللہ آپ کے لیے معجزوں کے دروازے کھولتا ہے۔